بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خمس کے مسائل بیان کریں گے کہ خمس کس شخص پر واجب ہے اور کس شخص پر خمس واجب نہیں ہے۔ جو استطاعت رکھتا ہو اس پہ خمس واجب ہے، جو مالدار ہے اس پہ خمس واجب ہے، اور جو غریب ہے مستحق نہیں ہے اس پہ خمس واجب نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو خمس کے مسائل بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم خمس کے مسائل بیان کریں، اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ خمس کے مسائل۔ پوائنٹ نمبر 1، آمدنی میں سے جو خرچ نکال دیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اول، اس آمدنی کو حاصل کرنے کے مصارف جیسے دکان کا خرچ، کھیتی کا خرچ، جانوروں کا خرچ، کرایہ، اجرت حمل اور نقل، کلرک کی تنخواہ، دلال اور چوکیدار کی اجرت، حکومت کے ٹیکس اور سامان کی فرسودگی، ڈپریشن وغیرہ۔ دوم، خمس ادا کرنے اور اس کے اہل و عیال کے مناسب حال اخراجات یعنی خوراک، سامان، مہمانداری، مناسب تحائف، عام سفر اور زیارات کے اخراجات، قرض کی ادائیگی، جرمانے، حمل و نقل، کتابیں، مکان، شادی بیاہ اور وہ سب چیزیں جن کی اسے اس کے متعلقین کو ضرورت ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جو کچھ خرچ سے بچ رہے اس پر خمس واجب ہوگا، چاہے نقد روپیہ ہو یا جنس وغیرہ جیسے گیہوں، چاول، چینی، گھی، ایندھن وغیرہ۔ پوائنٹ نمبر 3، جس مال کا خمس ادا کر دیا ہو اگر اس سے کوئی چیز خریدی اور سال بھر کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی تو اس میں خمس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ ان المخمس لا یخمس، جس چیز کا خمس ادا کر دیا جائے پھر اس پر خمس نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، جس کو آہستہ آہستہ آمدنی ہوئی ہو اور اس نے ایک سال پلاٹ خرید لیا، اگلے سال عمارتی سامان خریدا، تیسرے سال عمارت بنوائی، تو اس صورت میں اس نے جو کچھ خریدا وہ اس سال کا خرچ شمار نہیں ہوگا بلکہ اسے اس پر خمس ادا کرنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 5، اگر کسی نے اپنی آمدنی میں سے سال کے دوران میں رہنے کے لیے مکان تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا تو اس پر خمس نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے قرض لے کر مکان خریدا اور اسی سال میں رہنے لگا یا بعد میں اس سال سے پہلے یا اس سال میں رہنے لگا جس کی آمدنی سے اس نے یہ قرض ادا کیا تو اس پر خمس نہیں، خواہ کئی سال بعد قرض ادا کرے۔ یہی حکم گھر کے سامان، شادی کے لوازم اور دوسرے اخراجات کا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، سال گزرنے کے بعد مال میں تصرف یا اس سے تجارت جائز نہیں جب تک خمس ادا نہ کر دیا جائے، لیکن اگر کسی نے تجارت کر لی تو علی الظاہر معاملہ صحیح ہوگا بشرط یہ کہ دوسرا فریق بھی مومن ہو، اور اگر وہ چیز ادھار بیچی ہے تو قیمت سے خمس ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ چیز کسی کو ہبہ کر دی تو ہبہ درست ہو جائے گا لیکن خمس بہ کرنے والوں کے ذمہ واجب ادا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 7، اگر بالغ وارث کو معلوم ہو کہ اس کے مورث نے ترکہ کا خمس نہیں دیا تھا اور مورث خمس دیتا تھا تو وارث پر میراث میں سے خمس دینا واجب ہے۔ اگر معلوم ہو کہ متوفی نے وہ چیز ضائع کر دی جس پر خمس واجب تھا تو اس کے ترکے سے خمس نکالنا اسی طرح واجب ہوگا جیسے اس کے قرضوں کی ادائیگی واجب ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اگر ایک سال کا خمس ادا نہیں کیا اور اگلا سال شروع ہو گیا پھر اس سال کی آمدنی میں سے آہستہ آہستہ خمس ادا کیا تو وہ خمس اس اگلے سال کی خرچ میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اگر پچھلے سال کی آمدنی موجود ہے تو اس میں سے خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 9، خمس اصل چیز پر واجب ہوتا ہے لیکن مالک کو اصل چیز یا اس کی قیمت دینے کا اختیار ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، آمدنی ہونے پر خمس فوراً واجب ہو جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی کو اگلا سال شروع ہونے تک مؤخر کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، اگر خمس کے مستحق کے ذمہ صاحب خمس کا کوئی قرض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس قرض کو
خمس کے حساب میں لگا لیا جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شروع مرج تقلید سے اس کی اجازت لی جائے۔ پوائنٹ نمبر 12، مومن کو کسی ایسے شخص کے مال میں اس کی رضامندی سے تصرف کرنا جائز ہے جو خمس ادا نہیں کرتا۔ مالک کے خمس ادا نہ کرنے سے اس مومن پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، کیونکہ خمس ادا کرنے یا نہ کرنے کی ذمہ داری مالک کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، کسی ایسے شخص کے ساتھ شراکت کرنا جو خمس ادا نہیں کرتا جائز ہے، اور محض اپنے حصے کی آمدنی کا خمس نکالنا کافی ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، خمس کا مصرف۔ خمس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ صاحب امام، سہم امام، یہ امام علیہ السلام کا حق ہے، اس کے لیے مرجع تقلید یا ان کے وکیل سے رجوع کیا جائے، پھر یہ انہیں دے دیا جائے یا ان کی اجازت سے کسی اور مستحق کو دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، دوسرا حصہ صاحب سادات، یہ سادات کا حق ہے، یہ ایسے ہاشمی سید کو دیا جائے جس کا آبائی سلسلہ نسب جناب ہاشم تک پہنچتا ہو، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ ہاشمی کے لیے ایمان کے ساتھ غریب اور دیندار ہونے کی شرط بھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، احتیاط واجب کی بنا پر خمس ایسے شخص کو دینا جائز نہیں جس کا نفقہ اس پر واجب ہو، البتہ اگر نفقہ واجب نہیں لیکن وہ اس کا خرچ اٹھاتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔